میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا اب نہ. قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نبی سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سے صادر ہونے والے کچھ گناہوں کا تذکرہ کیا. وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم سے بہت بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اللہ تعالی نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مکے کے کچھ ذی حیثیت لوگ، مالدار سردار قسم کے لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ یہ جو غریب اور بے حیثیت قسم کے لوگ آپ کے پاس رہتے ہیں، اطراف رہتے ہیں، ان کو ہٹا دیا جائے. ان کی موجودگی میں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ سے بات نہیں کریں، کیونکہ ابتدائی زمانے میں جو لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے، مائل ہوئے، ان کی زیادہ تعداد غربا کی تھی، مفلسین کی تھی، غلاموں کی تھی، سماج میں کم حیثیت لوگوں کی تھی. اور یہ لوگ جو تھے مکہ کے مشرکین، سرداران قریش، یہ لوگ سماج کے ہائی لیول کے لوگ سمجھے جاتے تھے، اونچی حیثیت مانی جاتی تھی. تو ان کی یہ شان تھی کہ وہ غربا کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے، غربا کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے، انہیں منہ نہیں لگاتے تھے. تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ نیچ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں، ان کو ہٹا دیجئے مجلس میں سے، تو ہم آپ کے سامنے آ کر آپ سے بات کریں گے. آپ تو بڑے خاندان کے ہیں اور اونچے مرتبے کے ہیں، آپ کے ساتھ بات کرنے میں ہم کو عار نہیں، لیکن یہ لوگ موجود نہ رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ مکے کے سردار ہیں، با اثر لوگ ہیں، ایک ایک کے پیچھے کئی کئی 100,000 لوگ ہیں جو ان کے اثر میں ہیں، ان کی بات سن سکتے ہیں. اگر ان کو میری بات سمجھ میں آ جائے اور یہ لوگ ایمان قبول کر لیں تو ایک کا اسلام میں آنا 200, 400, 500, 1000 کے اسلام میں آنے کا سبب ہو جائے گا.
تو کیا حرج ہے کہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں، ان سے میں کہہ دوں تم لوگ مت رہو بھائی، جب وہ آئیں بات کرنے کے لیے تو چلے جاؤ، یہاں سے کہیں اور بیٹھ جاؤ، دور چلے جاؤ، مت نظر آؤ۔ تو اپنے ہی ہیں، اپنے چاہنے والے ہیں، ان کو بول کے ہٹا دینے میں کیا حرج ہے، وہ ہٹ جائیں گے۔ لیکن اگر ان کی سمجھ میں بات آ جائے گی تو بہت اسلام کا فائدہ ہوگا اور اس کی تبلیغ میں مدد ملے گی۔ اس حکمت سے، اس مصلحت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا یا فرمانا چاہا کہ بھائی تم لوگ جب وہ آئیں تو یہاں سے اٹھ جاؤ، میرے پاس مت بیٹھو قریب میں، دور جا کے بیٹھ جاؤ۔ ان لوگوں کو برا بھی نہیں لگا، اس لیے کہ نبی کے وہ عاشق تھے، وہ جو کہہ دیں ان کے لیے اچھی بات تھی، اس میں ان کو کوئی شک تھا نہ وسوسہ پیدا ہوتا تھا کچھ۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت میں آیت نازل فرمائی سورہ کہف کی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو آپ بازو نہ کریں، ان لوگوں کو آپ کنارے پر نہ بھیج دیں جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ہمیشہ اس کے ذکر میں رہتے ہیں، وہ چاہے کتنے بے حیثیت ہوں سماج میں، لیکن وزن اللہ کے ہاں اللہ کی نسبت سے ہوتا ہے، مال کی نسبت سے نہیں ہوتا، عہدے کی نسبت سے نہیں ہوتا، اقتدار کی نسبت سے نہیں ہوتا، خاندانی نسبتوں کی نسبت سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں آدمی کا وزن، اس کا معیار، اس کا مقام، اس کا مرتبہ یاد الہی کی نسبت سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت ساتھ دے رہے ہیں، صبح و شام وفادار ہیں آپ کے، اچھے برے میں آپ کے نصرت و مدد کر رہے ہیں اور اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں، مخلص ہیں، ایمان والے ہیں، چاہے سماج میں وہ بے حیثیت شمار ہوتے ہوں۔ سماج کا ہمارے پاس کیا مقام ہے؟ ہمارے پاس تو ہماری نظر کا مقام ہے، ہماری نظر میں وہ اونچے ہیں، آپ ان کو ان لوگوں کے خاطر مت ہٹائیے اور علیحدہ مت کیجیے، اس مجلس سے ان کی وجہ سے آپ ان کو بازو مت کیجیے۔ اور لا تعد عیناک عنہم، بلکہ آپ ان کے ساتھ رہا کیجیے اور اپنی نگاہیں ان کی طرف سے ہٹائیے نہیں، ہمیشہ ان کو دیکھتے رہا کیجیے اور ان پر نظر کرم فرماتے رہا کیجیے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ترید زینت الحیات الدنیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو مسلمان بنا کے آپ اپنی دنیا سنوارنا چاہتے ہیں، آپ اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں، اپنا ایک مقام، منصب، ایک نقشہ فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، آپ تو اس کو دیکھیے کہ کون اخلاص سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، وہ قابل قدر ہے، چاہے وہ فقیر بھکاری کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے، دنیا اس کو کوئی مقام دے نہ دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب اشخص اغبر مدفوع عن الابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ بہت سے بکھرے بال، پراگندہ حال، دیکھنے میں بالکل بے حیثیت، مگر ان کا حال یہ ہے کہ کسی کے دروازے پر جائیں تو وہ اپنی بے عزتی سمجھ کے دھتکار دے، ہکال دے وہاں سے، لیکن ان کے قلوب کا اللہ کے ساتھ ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ اگر وہ قسم کھائیں کہ یہ ہونا ہے تو اللہ وہی کر کے بتا دے۔ ایسے اللہ کے بندے ہیں، تمہیں کیا پتا کہ کون ہے؟ تو یہ جو تمہارے اے نبی آپ کے اطراف بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے یہ ایسے ہیں کہ صاحب کوئی منہ نہیں لگاتا مکے میں ان کو، کوئی شریف آدمی اپنے دروازے پر دیکھتا ہے تو بے عزتی محسوس کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی چوکھٹ پر اتنی قیمت رکھتے ہیں، اتنا وزن رکھتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ اللہ کی قسم کھائیں کہ یہی ہونا ہے تو یہی ہوگا جو وہ قسم کھائیں گے۔ یہ ان کا مقام ہے اور یہ ان کا مرتبہ ہے۔
تو آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی خاطر ان لوگوں کو مجلس سے نہ اٹھائیں، ان کو بازو نہ کریں، لا تطرد، ایک کنارے نہ کریں ان کو کہ ادھر چلے جاؤ بھائی تم لوگ، یہ لوگ تمہارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، یہ لوگ تمہارے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نادانوں بے ایمانوں نے اللہ والوں کی ناقدری کی تو آپ نے بھی ان کی ناقدری کی۔ تو ایسا آپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، آپ تو ان کو اپنے سے چمٹا کے رکھیے، انہی کو اپنے حواشی بنائیے، مواری بنائیے، حواری بنائیے، انہی کو اپنے اطراف رکھیے۔ اور لا تعد عیناک عنہم، اپنی نظر عنایت بھی ان پر سے نہیں ہٹائیے گا، ہمیشہ ان کو پیار سے دیکھیے، محبت سے دیکھیے، توجہ سے دیکھیے۔ اللہ نے ان کو قبول کر لیا ہے، یہ مقبول بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو بھائی وہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ ہی کہہ سکتے ہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے، مگر یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا، ایسی صورت میں آپ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کے خواہش مند بن جائیں گے اور اس کی طرف متوجہ سمجھے جائیں گے، لہذا ایسا کبھی نہ کرنا آپ۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس شخص کی اتباع مت کیجیے اور اس کے مشورے پہ مت چلیے اور اس کی بات کو مت قبول کیجیے جس کے دل کو ہم نے اپنی ذات سے غافل کر دیا ہے، اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ خواہشات کا پجاری ہے اور وہ اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ یعنی یہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ آپ ان کو ہٹائیے تو ہم آئیں گے بات کرنے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا ان کی 3 صفتیں ہیں، ان کی 3 صفتیں ہیں۔ پہلی صفت ان مغروروں کی، متکبروں کی یہ ہے کہ اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ہم نے ان کے دلوں کو اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ ہم نے کہا کہ تمہارے دل اس قابل نہیں کہ تم ہم کو یاد کرو، لہذا اغفلنا ہم نے غافل کر دیا ان کے دلوں کو کہ تم ہمیں نہیں یاد کرو، تم ہم کو یاد مت کرو، تم اس لائق نہیں کہ ہم کو یاد کرو۔ اللہ اتنے ناراض، اللہ اتنے خفا ان سے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اور دوستو سوچنے کا مقام ہے کہ ہم میں سے جس کے دل کو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت ہو جائے تو یہ بہت ڈرنے کا مقام ہے کہ کہیں اللہ ہی نے تو غافل نہیں کر دیا ہے، کہیں اللہ ہی نے تو غافل نہیں کر دیا۔ تو ایک صفت اللہ کے مردود بندوں کی یہ ہے کہ اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ہم نے ان کے دلوں کو اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ واتبع هواه، دوسری صفت یہ ہے کہ انہیں خواہشات کے پیروی میں لگا دیا ہے۔ اللہ کچھ بھی چاہیں، نبی کچھ بھی کہے، کرو وہ جو جی چاہے بس۔ واتبع هواه، خواہشات کی پیروی کریں، اتباع ہوا، اپنے دل میں جو آ رہا ہے وہ کریں، اپنی تمناؤں کے پیچھے پڑے رہیں۔ اللہ رسول کی انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے، نبی کو کیا اچھا لگتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا جی کیا چاہتا ہے وہ کریں گے، ہمارا دل جو چاہتا ہے وہ کریں گے۔ واتبع هواه، اور تیسری صفت یہ ہے وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اگر یہ بیماریاں تھوڑی ہوتی تو وہ قابل اصلاح ہوتی، لیکن ان کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے، اسی لیے ہم نے بھی ٹھپا لگا دیا ہے ان کو، معاملہ حد سے گزر گیا، یہ غفلت حد سے گزر گئی ہے، اور یہ خواہشات کی پیروی حد سے گزر گئی ہے۔ کوئی بھی چیز آدمی حد میں رہے تو کسی کو، بچہ شرارت کرتا ہے تو شرارت، جتنی شرارت تحمل ہے کرنا، کرتے ہیں بچے، لوگ کہیں گے بھائی بچے ہیں کرتے ہیں، کوئی ڈانٹتا بھی ہے تو دوسرا کہتا ہے بھائی بچے ہیں کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، کرنے دو، کھیلنے دو، شرارت کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ شرارت حد سے گزر جاتی ہے کہ یہ ماں پہ ہاتھ اٹھانے لگے اور یہ باپ کو گالی دینے لگے اور یہ لوگوں کے اوپر لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو کانا امرہ فروتا، کوئی بھی تعریف نہیں کرتا، کوئی نہیں کہتا ارے بچہ ہے، بچہ ہے، نہیں بچہ نہیں ہو، بچہ بھی مجرم ہو جائے گا، وہ بچہ بھی پکڑا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندے بھی نافرمانی کرتے ہیں، نافرمانی کا
کوئی بڑا اپنے چھوٹے کی نافرمانی اور غداری کو اتنا برداشت نہیں کر سکتا جتنا رحمان اپنے بندوں کی نافرمانیوں کو برداشت کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ فرما رہا ہے کانا امرہ فرطا، یہ حد سے گزر گیا ہے، اب اتنی زیادہ برداشت کرنا بھی ظلم ہے اس کے اوپر۔ لہذا اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ نہیں ہیں جن سے امید کی جا سکے کہ آپ ان کو ہدایت ملے گی، کوئی امید مت کیجئے۔ کان امرہ فروطا، ان کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے، حد سے گزر گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے منہ پھیر لیا ہے، اور جس سے اللہ پاک نے منہ پھیر لیا ہے اب اس کو کیا توفیق ملے گی اور اس کا کیا کام بن سکے گا؟ تو اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ان کا حال یہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں پر ان فقیروں کو ہٹاؤ یہاں سے، یہ غریبوں کو ہٹاؤ یہاں سے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ سے بات نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ سے گفتگو نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی بلا سے وہ چاہے نہ بات کریں نہ ایمان لائیں، اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے، لیکن میں میرے ایمان والے بندوں کو آپ کے پاس سے ہٹنے نہیں دوں گا، میں سفارش کر رہا ہوں ان کو نہیں ہٹائیے گا۔ یہ تو مخلصین ہے، ان کی وفا ثابت ہو گئی ہے، ان کی محبت ثابت ہو گئی ہے، انہوں نے ہر تکلیف اٹھائی ہے آپ کے خاطر، انہوں نے ہر مشکل جھیلی ہے آپ کی خاطر، پھر آپ ان کو کیسے کہیں گے ادھر بیٹھو، یہ بڑے لوگ آ رہے ہیں بات کرنے کے لیے، میرے بندوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ان کو آپ نہیں ہٹائیے اپنی مجلس سے، اور نہ صرف یہ کہ ہٹائیے نہیں بلکہ لا تعد عیناک عنہم، نظر بھی جمائے رکھیے، ان کو دیکھتے رہیے، یہ آپ کو تکتے رہتے ہیں تو آپ بھی ایک نظر ان پہ ڈالیے، آپ کے دیکھنے سے ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دل کی دنیا میں بہار آتی ہے، آپ ان کو دیکھا کیجئے، آپ ان کو دیکھا کیجئے۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی نظر پڑنا بھی آدمی کی سعادت کی بات ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے نبی سے فرمایا نظر مت ہٹائیے، ان پہ ڈالیے نظر، یہ حقدار ہیں آپ کی نظر کی، آپ ان پر نظر ڈالیے، ان کو مت دیکھیے جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا ہے، ان کو مت دیکھیے، ان کو دیکھیے جن کے دل صبح و شام یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، صرف اللہ کے خاطر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ جہاد ہوا، جہاد میں بہت سا مال غنیمت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کو مجاہدین میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ اس وقت جہاد میں ایک نو مسلم گئے تھے، سبھی نو مسلم ہوتے تھے وہ، لیکن ایک بالکل قریب میں ایک صاحب آ کر مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی گئے تھے جہاد میں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی لسٹ منگائی اور تقسیم کیا کہ بھائی ان کو اتنا مال، یہ مال ان کو دو، یہ اتنا دے دو، اتنا دے دو، سب مجاہدین کو تقسیم کیا، ان کا بھی نام تھا مگر وہ موجود نہیں تھے، تو ان کا حصہ بھی نکال کے رکھا اور فرمایا کہ ان کو اطلاع کر دینا کہ وہ اپنا حصہ لے جائیں، مسجد میں رکھا ہوا ہے۔ تو ان کو اطلاع ملی تو وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ابھی ایمان لائے تھے چند دن پہلے اور جہاد میں جا کر آئے تھے، نبی کے پاس آئے اور آ کر زاروں کی طرح رونے لگے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور رونے لگے، سسکیاں بن گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بابا کیا ہوا تم کو؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں صرف اس کی خاطر ایمان لایا تھا، یہ حصے لینے کے لیے، مال لینے کے لیے ایمان نہیں لایا تھا، میں صرف اللہ کو چاہتا ہوں، اللہ کو پانا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں ایمان لایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، تسلی رکھو، اللہ تو تمہیں مل ہی گیا اور یہ مال بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، یہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا ہدیہ ہے تمہارے لیے، لے جاؤ، اور اللہ بھی تم کو مل گیا کیونکہ تم اسی کے لیے ایمان لائے۔ تو ایک طرف یہ لوگ ہیں اور ایک طرف وہ لوگ جن کا غرور اب تک جھکا نہیں اور کہتے ان کو ہٹاؤ تو ہم آئیں گے بات کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ مغروروں کو مت دیکھیے میرے نبی، ان لوگوں کو دیکھیے جو بچھ گئے ہیں آپ کے سامنے اور جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، فنا کر دیا اللہ کی ذات میں، ان کو دیکھیے، یہ قابل قدر ہیں، وہ ہوں گے لکھپتی، کروڑ پتی، ارب پتی اور جو ہے فرموں کے مالک اور فلاں فلاں کچھ بھی ہوں گے،
لیکن اللہ کے ہاں کیا مچھر کے پر کے برابر وقت نہیں. اگر ایمان نہیں ہے اور اگر نبی کی محبت نہیں ہے اور اگر اللہ کا ذکر نہیں ہے تو اس کی کوئی وقت نہیں ہے. دنیا والے ترازو میں مال کے لوگوں کو تولتے ہوں گے لیکن آسمان والا اپنے بندوں کو مال کی ترازو میں نہیں تولتا، اعمال کی ترازو میں تولتا ہے. جس کے اعمال اچھے ہیں اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ ہے، جس کے اعمال خراب ہیں وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. نیک کام کرنے والا بھیک مانگتا ہے، فاقہ کرتا ہے تو بھی قیمتی ہے، اور برے کام کرنے والا اربوں پتی ہے تو بھی ہلکا ہے. اس کی کوئی اللہ کے ہاں اہمیت نہیں ہے. اللہ اس نظر سے دیکھتے ہیں. اے میرے پیارے نبی، آپ بھی امت کو اسی نظر سے دیکھیں. جس نظر سے اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اسی نظر سے آپ اپنی امت کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پابند بنایا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے پاس ہی رکھتے تھے. اس وقت بہت مکے کے وہ غریب لوگ تھے، بیچارے بے حیثیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. جب بھی بیٹھتے تو اطراف بٹھاتے تھے. ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے اور وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی دور ہونے نہیں دیتے تھے. جن کی سفارش آسمان سے ان کے رب نے بھیجی تھی کہ میرے پیارے ان بندوں کو دور مت کیجئے، میں سفارش کر رہا ہوں، آپ ان کو قریب رکھیے، پاس رکھیے. یہ ہے مقام ذکر اللہ کا اور یہ ہے مقام یاد الہی کا کہ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ ان کو نہ ہٹائیے. چاہے مکے کے سارے سردار بے ایمان جہنم میں چلے جائیں، ان کو فکر مت کیجئے، ان کو مت ہٹائیے جو آپ کے پاس میرے نام پر آئے ہیں، میرے نام پر آئے ہیں. یہ ہے اللہ کے ذکر کا مقام، ذاکر کا یہ مقام اللہ کے پاس. اس لیے یہ بہت بڑا مقصد. اب یہ جو ہے یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الانعام کی، یہ آیت بھی اللہ تعالی مفسرین فرماتے ہیں انہی کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی. انہی صحابہ کے بارے میں جو صفہ پہ رہتے تھے. کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، مدینے میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، نہ مکے کے مہاجرین میں کوئی ان کا رشتہ تھا، نہ مدینے کے انصار میں کوئی ان کا رشتہ تھا. یہ سب پردیسی لوگ تھے، دوسرے علاقوں سے آئے تھے، نبی کی غلامی میں نام لکھائے تھے اور وہیں پڑھ کے رہ گئے تھے، اور ان کا کوئی وہاں ساجھا نہیں، رشتہ نہیں، تعلق والا نہیں، کوئی نہیں تھا. بس ان کا اگر کوئی تھا تو ان کا نبی تھا اور اسی نبی کے قدموں میں ہمیشہ پڑے رہتے تھے. نبی نے ان کے لیے ایک ٹھکانہ بنا دیا. وہ کیا ٹھکانہ تھا کہ مسجد نبوی خود کوئی ایسی تو نہیں تھی. آج ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں تو کھربوں ریال میں بنی ہوئی مسجد کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ آہا نبی کی مسجد کیسی شاندار ہے. نبی کی مسجد نبی کے زمانے میں ایسی نہیں تھی. نبی کی مسجد نبی کے زمانے میں ایسی نہیں تھی. نبی کی مسجد نبی کے زمانے میں نبی کے اور نبی کے غلاموں کے ہاتھوں سے ڈھوئے ہوئے پتھروں اور مٹی سے بنی ہوئی دیواروں اور کھجور کے تنوں پر ناٹیں رکھ کر کھجور کے پتے جما کر اس پر مٹی بچھا دی گئی تھی. بارش ہوتی تھی تو کیچڑ ٹپکتا تھا. ایسی مسجد تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے عالم محدث ہیں شیخ محمد عوامہ، حیدرآباد تشریف لائے تھے. یہاں بھی آئے تھے اور یہاں مسجد میں اسی جگہ بیٹھ کر طلباء سے خطاب کیا تھا، بات کی تھی. تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ میں ایک بات غور کرنے کی عالموں کو اور طالب علموں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس پر غور کیجئے کہ جس وقت مسجد نبوی کی دیواریں مٹی کی تھیں اور اس کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی اور جس میں دھوپ چھن کے آتی تھی اور بارش کا پانی ٹپکتا تھا، بارش ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ فرمایا تھا اور چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں. اس وقت اس مسجد سے دنیا کو کیا ملا اور آج کروڑوں ڈالر سے بنی ہوئی مسجد سے دنیا کو کیا مل رہا ہے. تقابل کر کے دیکھو.
تقابل کر کے دیکھو تو تم کو پتہ چلے گا کہ مادے سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کا تعلق روحانیت سے ہے. اس میں روحانیت تھی تو اس کھجور کے چھپر سے بنی ہوئی چھوٹی سی مسجد جھوپڑے سے پورے عالم ایمان کے نور سے منور ہوا تھا. اور اگر روحانیت نہیں ہے تو اتنی شاندار سونے چاندی سے بنے ہوئے ہیرے جواہرات جڑی ہوئی مسجد سے دنیا کو کیا فیض مل رہا ہے, کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. ہم تقابل کریں تو پتہ چلے گا اسلام کی روح اور اسلام کا رشتہ مادہ نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, اسباب نہیں ہیں. اسباب رہیں نہ رہیں, انسان کے اندر میں دل زندہ ہو, اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لا اغفلنا قلبہ عن ذکرنا نہ بنایا ہو, یاد الہی میں اس کا دل مشغول ہو, تو ایک جھوپڑے میں بیٹھ کر ساری دنیا کو ہدایت دے سکتا ہے. خواجہ معین الدین اجمیری کا کتنا بڑا محل تھا. سلطان نظام الدین اولیاء کی کون سی دیوڑی تھی, ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے. بنانے والوں نے بعد میں خانقاہ بنا دی, لیکن ان کا کیا تھا, وہ تو ایک کمبل ڈال کے نکلے تھے دلی سے. اور نظام الدین جس بستی کو اب کہتے ہیں وہ جنگل تھا, اس جنگل میں جا کے بیٹھ گئے تھے اور وہاں اللہ کا نام لینا شروع کیا تھا. اللہ کے نام میں وہ طاقت تھی, سارے عالم سے لوگ وہاں آ کر جمع ہوتے تھے اور ان سے ہدایت حاصل کرتے تھے. جب ان کا جنازہ اٹھا تھا تو دلی کی ایک بڑھیا نے پوچھا کس کا جنازہ, اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا ارے تجھے نہیں پتا چلا, سلطان الاولیاء کا انتقال ہو گیا ہے, یہ انہی کا جنازہ ہے. تو اس زمانے کی زبان فارسی تھی. عورت احترام میں کھڑی ہو گئی اور بے ساختہ کہنے لگی کہ اے وہ شخصیت جس کو دیکھنے کے لیے مشرق و مغرب سے لوگ آتے تھے, تو کجا بہرے تماشا می روی, آج تو کس کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہا ہے. ساری دنیا تیرا جلوہ دیکھنے کو آتی تھی, اب تو کس کا جلوہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا. کون سی دیوڑیوں میں عطا فرمایا, کون سی بلڈنگوں میں اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا. یہ مقام تو دیوڑیاں تو بادشاہوں کے پاس تھی. اس زمانے میں بھی مغل بادشاہوں اور تاجوروں کے بڑے بڑے محل تھے, جس میں مرمر تھا, جس میں سنگ سرخ تھا, اور جس کے اندر ہیرے جواہرات کے جھاڑ فانوس لٹکے ہوئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں یہ نہیں تھا, اس زمانے میں بھی تھا. بادشاہوں کے پاس تھا, لیکن اللہ والوں کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ کہتے تھے سمجھتے ہیں اہل ممالک تو یہ کہ بس بادشاہت بڑی چیز ہے. دنیا کے پجاری کیا چاہتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں دنیا کے پجاری, سمجھتے ہیں اہل ممالک تو یہ کہ بس بادشاہت بڑی چیز ہے, مگر جو ہیں اہل نظر اہل دل وہ کہتے ہیں چاہت بڑی چیز ہے. چاہت چاہیے اللہ کی, چاہت چاہیے رسول اللہ کی, ان کی محبتوں کے لیے جیتے ہیں ان کے چاہنے والے. اللہ کی ایک نظر عنایت پانے کے لیے زندگی بھر کے آرزوؤں کا خون کرتے ہیں کہ اللہ کی ایک نظر ہم پر پڑ جائے محبت کی, نبی کی ایک نظر محبت کی مل جائے. اس کے لیے سب کچھ صحابہ نے قربان کیا تھا, سب کچھ صحابہ کرام نے قربان کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قدر والے بندے یہ ہیں بھائی, یہ قدر والے بندے. اچھا اب یہ صفہ کے رہنے والے نبی کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, یہ آیت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاءك المؤمنون اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا, اے نبی ہم آپ کو ایک حکم دے رہے ہیں, خاص حکم دے رہے ہیں آپ کو. بہت سے احکام اللہ نے دیے, لیکن یہ حکم دیکھیے کیسا پیارا حکم اللہ پاک نے دیا. مومنین کے بجھے ہوئے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. کیسا حکم اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا, اے نبی جب آپ کے پاس ہمارے وہ بندے آئیں جو ہماری قرآن پر ایمان لائے ہیں, جو ہماری کتاب پر ایمان لائے ہیں, یہ ایمان والے بندے آپ کے پاس آئیں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ ان سے کہا کیجئے سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, میری طرف سے کہیے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ پوری بات اپنی طرف سے کہلوانا چاہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوسرے یہ کہ نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کو پہلے سلام کیجئے اور سلام کر کے یہ بات کہیے.
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کو دیکھتے تھے صفہ کے نہتے، بے حیثیت، بھوکے، فاقہ کش اور ایسے غریب کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صفہ ہی کے رہنے والے تھے فرماتے ہیں ہمارے پاس کپڑا اتنا بھی نہیں ہوتا تھا کہ سطر پورا چھپا سکیں. ہم صفہ والے جب رکوع میں جاتے تھے، سجدے میں جاتے تھے تو دل دھڑکتا تھا کہ پیچھے والے کو سطر تو نہیں نظر آ رہا ہے، اتنا کپڑا ہمارے پاس ہوتا تھا. ان غریبوں کو کھانے کو کچھ نہیں ہے، 3 دن سے کوئی ایک چیز نہیں ملی، کھجور کا ایک دانہ نہیں ملا، گٹلی بھی چوسنے کے لیے نہیں ملی. ان کو اللہ فرما رہے ہیں جب وہ آپ کو دیکھ کر جلدی جلدی بھاگ کے مسجد میں آ جاتے ہیں اور آپ کے اطراف بیٹھ جاتے ہیں تو آپ ان کو سب سے پہلے سلام کیجیے. آپ کیجیے ان کو سلام، ان سے پہلے آپ کیجیے، السلام علیکم کہیے آپ ان کو، اور فوراً یہ بھی کہہ دیجیے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، رحم ہی کرے گا تمہارے اوپر تمہارا رب. یہ خبر ان کو پہنچائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان صفہ والوں کو دیکھتے تھے اور جب وہ آپ کو دیکھ کر بھاگ کر آتے اور شمع کے اطراف پروانے جیسے جمع ہوتے ہیں، ایسے نبی کے اطراف یہ صفہ والے اکٹھے ہوتے، اس لیے کہ ان کو کام نہیں تھا، دھندا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، وہیں پڑے رہتے تھے. آپ باہر نکلے تو یہ بھاگ کے آتے تھے، اطراف میں جمع ہو جاتے تھے دیوانہ وار. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کو سلام کرتے تھے، السلام علیکم، پہل کر کے سلام کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے تمہارے اوپر رحمت نازل کرنے کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. اللہ نے خود واجب کر لیا ہے اپنے اوپر کہ تم پر رحم ضرور کرے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں اظہار فرماتے تھے الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امرنی ان اسلم ان ابدأ بالسلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خوش ہو کر کے کہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میری امت میں ایسے بندے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں کہ مجھے حکم ہے کہ میں ان کو پہلے سلام کروں، مجھے حکم ہے کہ میں پہلے سلام کروں. ایسے بندے پیدا کیے. آج اگر ہم کسی چھوٹے کے اکرام کرنے کے لیے کسی بڑے کو کہیں تو اس کو شکایت ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے صاحب وہ ان لوگوں کو بولنا چاہیے میری عزت کرنے کے لیے، مجھے کہہ رہے ہیں ان کی عزت کرنے کے لیے. شکایت ہوتی ہے آج. جیسے کوئی پیر اپنے خلیفہ سے کہے کہ دیکھو یہ جو ہمارے مجھے دو چار مریدین ہیں، یہ مریدین کو آپ عزت دیجیے، ان کا ذرا خیال رکھیے، یا ان کو آگے بلا لے اور وہ خلیفہ کو پیچھے بٹھا دے تو اس کے دل میں شیخ سے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو یہ خیال آتا ہے صاحب ہمارا یہ مقام ہم کچھ ہو، وہ بھی اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو کوئی اتنا مقرب بنا لیا. لیکن یہ نبی ہیں ہمارے نبی جن کو اللہ نے عبدیت کا وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اس شان کی عبدیت پچھلے نبیوں میں بھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی. وہ عبدیت اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی. اس عبدیت کے مقام سے ان کے سامنے نبی شکر ادا کر رہے ہیں، ارے بابا تم تو ایسے پیارے لوگ ہو کہ اللہ نے میری امت میں تم کو پیدا کر کے تم کو آگے بڑھ کر سلام کرنے کا مجھے حکم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بڑے لوگ مکے کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات کر رہے تھے. اتنے میں ایک نابینا صحابی آئے، عبداللہ ابن ام مکتوم. انہوں نے کھٹکا مارا. آپ نے پوچھا کون؟ تو کہا میں ابن ام مکتوم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی کہ ارے بھائی یہ لوگ چڑھتے ہیں غریب لوگوں کے آنے سے. اب ایسے وقت بیچارے اندھے صاحب غریب آدمی یہ آ گئے، یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے میرے سے کچھ بات کر رہے ہیں، اسلام کیا ہے، یہ کیا ہے، بات کر رہے ہیں. ایسے وقت آ گئے تو کہا کچھ بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آپ کے دل میں آیا کہ اس وقت یہ نہ آتا تو اچھا تھا، اس وقت کیوں آ گیا یہ بیچارہ بات کر رہا ہوں کچھ اہم لوگوں سے. تو اس ناگواری کا اثر چہرے پر پڑا تو پیشانی پر بل آئے. اللہ نے وحی نازل فرمائی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. اے نبی آپ چی بجبی ہو گئے، پیشانی پر بل آ گیا،
جب آپ کے پاس ایک اندھا آیا تھا، آپ کو کیا پتا کہ اس کا دل کتنا پاک ہے اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کے دل کتنے ناپاک ہیں؟ آپ کو کیا پتا ہے؟ وہ تو ایسا پیارا ہے کہ اگر آپ اس کو نصیحت کرتے تو قبول کرتا۔ یہ اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، یہ جو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، ان کی کیا ویلو ہے اللہ کے پاس؟ اس کے آنے سے خوشی ہونی چاہیے تھی اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی تو ظاہر ہے کہ ایک طرح کا عتاب تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کو حق ہے کہ وہ جیسی چاہے گفتگو کریں اپنے پیغمبر سے، وہ ان کے مولا ہیں، ان کو تو حق ہے، ہمارا تو کوئی حق نہیں، ہمارا حق سراپا ادب ہے، بن جانا ہے اور کوئی نہیں۔ لیکن یہ اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے لے کر کے اللہ کے نبی جب تک دنیا میں رہے، یہ اندھے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی نظر آتے، جہاں بھی نظر آتے، کتنا بڑا مجمع ہوتا، اللہ کے نبی ان کو اس طرح بلاتے تھے، مرحباً بک عتبنی ربی، خوش آمدید، تمہاری وجہ سے پروردگار نے میرے اوپر عتاب فرمایا تھا، ناراض ہوئے تھے، اتنے پیارے ہو تم، ان کو خوش آمدید اس طرح کرتے تھے رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ عجز ہے نبی کا، یہ نبی کی عبدیت ہے، یہ نبی کی فنائیت ہے اللہ کے حضور میں، حالانکہ اللہ نے اپنے بعد ان سے بڑا کسی کو نہیں بنایا، وہ سب سے بڑے تھے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں، لیکن ہمارا مقام ایسا ہے کہ آج ہم اپنے مشائخ سے بھی روٹ کر اس لیے چلے جاتے ہیں کہ میرے حیثیت سے مقام نہیں دیا گیا، میری حیثیت سے عزت نہیں کی گئی، اس سے روٹ کے جا رہے ہیں تو کس کا کیا نقصان ہے؟ جیسے وہ مکے والے روٹ کر نبی سے چلے گئے تو کچھ نہیں پایا، جہنم کے ایندھن بن گئے، تم بھی روٹ کر ہدایت کے مرکز سے چلے جاؤ گے تو گمراہی کے دلدل میں پھنسو گے، اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے؟ آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ کچھ پانا چاہتا ہے تو اپنے کو مٹائے، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، جتنا بڑا جہاڑ کا کھڑا ہوا ہے، اگر یہ گٹھلی زمین میں اپنے کو فنا نہ کرتی تو اتنے بڑا درخت نہ بن جاتی۔ اگر یہ دانا جو گلاب کے پھولوں کا ہم کو معطر کر رہا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے، اگر اس کا بیج زمین کے اندر اپنے کو فنا نہ کرتا، مٹاتا نہ، تو اس سے اتنی بڑی دنیا کو نعمت و دولت نہ ملتی۔ جتنی کھیتیاں لہلہا رہی ہیں ان کے دانوں نے اپنے کو فنا کیا ہے، جتنے باغ پھل دے رہے ہیں ان کی گٹھلیوں نے اپنے کو فنا کیا ہے، اور جو اوپر رہے وہ کھائے گئے، ہضم ہوئے، غلاظت بن گئے، نالیوں میں بہہ گئے، اور جنہوں نے اپنے کو مٹایا اللہ پاک نے ان کو اونچا مقام عطا فرما دیا۔ اس لیے ہمارے حبیب نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا مقام عبدیت کا بتایا۔ بندے بن جاؤ، بندے بننے سے بڑا کوئی مقام نہیں۔ تم فرعون بنو، تم قارون بنو، تم شداد بنو، تم حامان بنو، تم ہٹلر بنو، تم سیٹلر بنو، اللہ پاک کے پاس تمہارا کوئی مقام نہیں۔ تم بندے بن جاؤ، اللہ اپنے سر آنکھوں پر تمہاری عزت عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت۔ تم بندے بنو، بندگی کی شان پیدا کرو۔ میں کیا، میری حیثیت کیا؟ ایک ناپاک قطرے کو اللہ نے اپنے سامنے سجدہ کرنے اور اپنے قدموں میں سر رکھنے کا موقع دیا، میری کیا حیثیت تھی؟ انسان سمجھے، غور کرے، لیکن آج ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ اس لیے ہر جگہ جتنے جھگڑے فسادات ہیں، گھر میں ہو رہے ہوں، برادری میں ہو رہے ہوں، خاندان میں ہو رہے ہوں، بستی میں ہو رہے ہوں، پڑوس سے ہو رہے ہوں، ملک میں ہو رہے ہوں، سیاست میں ہو رہے ہوں، مسجد میں ہو رہے ہوں، گھروں میں ہو رہے ہوں، کہیں بھی جہاں جھگڑا ہے وہاں انانیت ہے، اگر انانیت نہیں ہے تو جھگڑا بھی نہیں۔ ہر جگہ تکبر جھگڑا پیدا کرتا ہے، تکبر کو ختم کرو، جھگڑے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دونوں میں سے ایک بھی تکبر چھوڑ دے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا ہے عبدیت کو، تو اس عبدیت کی طرف آئے۔ اور دوسری بات مفسرین نے یہ فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر خاص کرم ہے کہ اللہ نے دنیا ہی میں یہ اعلان فرما دیا، سلام علیکم، اے میرے بندو تم کو سلام ہو۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو۔ مفسرین نے لکھا ہے
کہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ اس آیت کو سارے مسلمانوں، قیامت تک کے تمام مسلمانوں، چاہے وہ نیک ہو یا گناہ گار ہوں، ان سب کے لیے عام مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آج ہم سب سے کہہ رہے ہیں، ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے۔ اگر تم رب کے سامنے اس طرح آؤ گے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ جو کوئی تم میں سے گناہ کرے، کتنا بڑا گناہ کرے، کتنا بڑا پاپ کرے، لیکن اللہ کے حضور میں آ جائے، اللہ سے مغفرت طلب کر لے، معافی مانگ لے، تو اللہ تعالی تم کو معاف فرما دے گا۔ وہ غفور ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ تم کسی عامر جابر رب کے بندے نہیں ہو، تم رحمان اور کریم کے بندے ہو۔ رحمان رحم کا معاملہ فرماتا ہے، کریم کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ کریم اس کو کہتے ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کریم کی تعریف کیا ہے؟ الذی یعطی عبدہ بدون استحقاقہ، جو اپنے بندے کو بنا استحقاق دیتا ہے اس کو کریم کہتے ہیں۔ استحقاق والوں کو تو دیتے ہی ہیں، بنا استحقاق کے بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم کریم کے بندے ہیں، ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں گناہوں کے دندل میں پڑے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتنا ہی نفس نے ہمیں کتنے ہی گناہوں میں ڈالا ہوگا، ٹھیک ہے اس نے اپنا کام کیا ہے، لیکن ہم بھی تو زندہ ضمیر ہیں۔ اٹھو، اللہ سلام دے رہا ہے اور اللہ بلا رہا ہے، اس کی بارگاہ میں آ جاؤ اور اس سے کہو مولا غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے گا۔ اس سے آسانی سے آج تک کائنات میں کوئی آقا راضی نہیں ہوا جتنا آقا رب العالمین اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا تمہارے ابو ناراض ہو جائیں ان کو منانے میں بھی ٹائم لگے گا، تمہاری ماں روٹھ جائے تو اس کو راضی کرنے میں بھی وقت لگے گا، بیوی خفا ہو جائے تو اس کو راضی کرنے میں بھی ٹائم لگے گا، بیٹے کو خوش کرنے میں بھی ٹائم لگے گا، لیکن سنو تمہارا مالک بے نیاز الصمد اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو تمہیں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، زبان سے بولنے کا ٹائم بھی نہیں لگے گا، تم اپنے دل میں بھی کہو کہ مولا میں شرمندہ ہوں معاف کر دیجئے، تو زبان پر آنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس سے بھی پہلے مغفرت فرما دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس سے آسانی سے کون راضی ہوتا ہے؟ اس سے آسانی سے کوئی راضی نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش بند ہو گئی، کہیں پانی نہیں بڑھ رہا ہے، جانور مر رہے ہیں، اس سے تعفن ہو رہا ہے، انسان بدبوؤں سے پریشان ہیں، انسان مر رہے ہیں۔ سب لوگ آئے، پیغمبر خدا آپ موجود ہیں، ہاتھ اٹھائیے اور اللہ سے پانی مانگیے اور اللہ تعالیٰ سے بارش برسوائیے، ہم بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا چلو نماز استسقاء پڑھیں گے اور جنگل میں جا کر استغفار کریں گے۔ سب کو لے کر موسیٰ علیہ السلام ایک صحرا میں نکلے، آسمان کے نیچے پورا شہر آ گیا، اللہ کا پیغمبر بھی موجود ہے اس میں، اور اللہ کے پیغمبر رو رو کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس مجمع میں ایک ایسا بندہ ہے جس نے مجھے اتنا دکھایا ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے یہ عذاب بھیجا ہے، اگر وہ رہے گا اس میں تو میں دعا قبول نہیں کروں گا اور پانی نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، ارے بھئی اللہ کو ستانے والا ایک بندہ اس کے اندر ہے، ایک بندہ اس کے اندر ہے، اور وہ چلا جا، تیری وجہ سے ساری لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں، سب لوگ پریشان ہیں، نکل بھاگ کہیں دور ہو جا۔ وہ بندہ سمجھ گیا کہ میں ہوں، مجھ سے اللہ ناراض ہے، سب سے بڑا پاپی میں ہوں، لیکن اس نے جی میں اللہ تعالیٰ سے کہا اے پروردگار تو بے عزتوں کو عزت دینے والا ہے، اگر میں نکل کے جاتا ہوں تو سب کے سامنے رسوا ہو جاتا ہوں، اور اگر تو مجھے بخش دے اور معاف فرما دے تو تیری عزت میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ اس نے دل میں اللہ رب العزت کو منایا، اور دیکھتے دیکھتے ایک آدمی بھی نہیں نکلا، موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو گئی۔ سب لوگ بارش سے تو خوش ہو گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ آخر وہ بندہ نکلا ہی نہیں اس میں سے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے اپنی بات بدل دی، اور اللہ تو بات بدلتا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا مولا کیا ہوا؟
ایک بھی گنہگار نہیں نکلا اس میں سے، اور پھر آپ نے اتنی بارش نازل فرما دی اور سب کو جل تھل کر دیا۔ اے اللہ، پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی۔ نہیں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنے بندے سے صلح کر لی، میں نے اپنے بندے سے صلح کر لی۔ بندے نے کہا تھا کہ اللہ عزت رکھ لیجئے، تو اللہ نے عزت رکھ لی، معاف کر دیا، اور وہ نیکوکاروں میں شامل ہو گیا، اور اللہ پاک نے بارش برسائی۔ اللہ اکبر! کیسا ہے ہمارا مولا اور کیسا ہے ہمارا رحمان، اور ایسے رحمان کی نافرمانی کرنا اور ایسے مولا کی بغاوت کرنا شریفوں کو زیب نہیں دیتا۔ میرے دوستو، اعتکاف میں بیٹھ کر آج جمعے کے دن رمضان کا شاید آخری جمعہ ہے، آپ پروردگار عالم سے اپنے دل میں یہ عہد کر لیجئے کہ مولا اتنی بڑی توفیق دی، لاکھوں بندوں میں سے چن کے لا کے اپنی چوکھٹ پہ ڈالا، ہم یہاں سے امیدوار ہیں کہ مایوس نہیں جائیں گے، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، ہم اپنے دامن اور اپنی جھولیاں مرادوں کی بھر کر لے جائیں گے، لیکن اس کا باقی رکھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ اتنا کرم اور فرما دیجئے کہ ہم موت تک اس رحمت کو جو یہاں لوٹ رہے ہیں باقی رکھیں، ضائع ہونے نہ دیں، اس میں ہماری مدد کیجئے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں پر آپ ہی کی مدد سے کرتے ہیں، تو اللہ کی مدد طلب کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری زندگیوں کو بدلے گا، دلوں کو تبدیل کر دے گا، ہمارے غفلت کو اللہ تعالیٰ ذکر سے تبدیل کر دے گا، اور اللہ پاک ہماری دنیا آخرت دونوں سنوار دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہماری دعاؤں کو مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔